السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل راشد منہاج پر۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسڈس کے عام استعمالات، جنرل پراپرٹیز آف بیسز۔ یہ ایسڈس اور بیسز اور سالٹس کا چیپٹر ہے، باب 10، اور جو یہ کیمسٹری ہے یہ 10th کی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایسڈ بیس کی عام خصوصیات، طبی خصوصیات جسے بھی کہتے ہیں، طبی خصوصیات اس باب کے شروع میں بیان کر دیں۔ یہاں پر ہم صرف کیمیکل خصوصیات، جنرل کیمیکل پراپرٹیز جو ہیں وہ اس کی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ ایسڈز کے ساتھ ریئیکشن ود ایسڈ۔ بیس ایسڈز کے ساتھ ریئیکٹ کر کے سالٹس اور پانی بناتے ہیں، یہ ایک نیوٹرلائزیشن ریئیکشن ہوتا ہے۔ اکثر جو سوال آ جاتا ہے واٹ از نیوٹرلائزیشن، گیو اے ایگزامپل۔ جو ایسڈ اور بیس، جب بھی یہ ایسڈ اور یہ بیس ہے، جب بھی ریئیکشن کریں گے تو اس کے نتیجے میں نمک بنے گا اور ساتھ پانی بھی بنے گا، تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ نیوٹرلائزیشن کہلاتا ہے۔ امونیم سالٹس کے ساتھ ریئیکشن، بیسز اور امونیم سالٹس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے امونیا گیس خارج کرتی ہے۔ بیسز امونیم سالٹس کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیا کرتے ہیں؟ امونیا گیس خارج کرتے ہیں۔ تو NH4Cl پلس NaOH، NaCl جمع NH3 جس نے خارج کیا اور ساتھ H2، NH4 of twice SO4 plus CaOH of twice CaSO4 plus NH3 امونیم گیس پانی۔ ہائیڈرو آکسائڈز کی رسوب سازی، بیسز کو جب ہیوی میٹلز کے کاپر، آئرن، زنک، لیڈ اور کیلشیم کے سالٹس کے ساتھ سولوشن میں ڈالا جاتا ہے تو ان سولوبل میٹل ہائیڈروکسائڈ کا رسوب بناتے ہیں۔ CuSO4 NaOH نیلا رسوب CuOH، Na2SO4 Z and Cl2 NaOH Z and سفید رسوب جمع 2NaCl، FeCl3 جمع NaOH براؤن رسوب، اور آخر سفید رسوب۔ اس کے بعد ہے بیسز کے استعمالات، یوزز آف بیسز۔ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یہ ایک بیس ہے، اس کا کیا استعمال ہے؟ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ صابن کی تیاری میں استعمال۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ۔ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری اور ہارڈ واٹر کو سافٹ کرنے اور ایسڈ رین کی وجہ سے مٹی کی ایسیڈیٹی اور جھیلوں میں پیدا ہونے والی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائزیشن کے لیے کیلشیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیلشیم ہائیڈروکسائڈ کیا کرتا ہے؟ اس میں جو ہے نیوٹرلائزیشن کا عمل جو کرتا ہے، اس سے نتیجے میں کیا بنتا ہے؟ ایک تو نمک بنتا ہے، ساتھ پانی بنتا ہے، اور اس میں جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ الکلائن بیٹریوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ معدے کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرل کرنے کے لیے بیس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ شہد کی مکھی کے ڈنک کے علاج میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو بیس ہوتے ہیں وہ ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیا کرتے ہیں؟ نیوٹرلائزیشن کا پروسیس کرتے ہیں۔ تو معدہ وغیرہ کی ایسیڈیٹی کم کرنے کے لیے بھی میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ استعمال ہوتا ہے، ساتھ ساتھ شہد کی مکھی کے ڈنک کے علاج میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ آگ بجھانے والے آلات میں فومنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ امونیم ہائیڈرو آکسائڈ، یہ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ اور یہ امونیم ہائیڈروکسائڈ۔ ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ جو ہے وہ آکسائڈ آگ بجھانے والے آلات میں فومنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور امونیم ہائیڈروکسائڈ کپڑوں سے گریس کے داغ نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر کچھ جو سوالات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایسڈ کاربونیٹس اور بائی کاربونیٹس ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کو کون سی گیس خارج کرتے ہیں؟ کون سے سالٹس ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کر کے SO2 گیس سلفیورک ایسڈ کے استعمالات لکھے۔ جب آگے معدے کی ایسیڈیٹی کے بارے میں، معدہ خوراک ہضم کرنے کے لیے باقاعدہ کیمیکل کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل بنیادی طور پر ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ سالٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بہت کورسیو ہوتا ہے لیکن معدہ میں اس کے اثرات محفوظ رہتے ہیں کیونکہ اس کی اندرونی سطح پر ایسی سیلز سے
بہت ہی کہ جو بیس پیدا کرتی ہے اور جو معدے کی ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے۔